بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کو جو قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ قصہ پورا دیکھیں گے اور جانیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سادگی اور ان کے معجزات۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ غریبی کی زندگی کیوں بسر کرتی تھیں اور عرب کی عورتیں آپ کو غریب کیوں سمجھتی تھیں؟ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھا جاتا تھا کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سادگی میں رہنا پسند کرتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھا کرتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی ہوں کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ یا کوئی دولت ہے۔ وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے منافق عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اے عورت، نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر میں دولت دیکھنے آئی ہوں اور آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مرادیں مل جائیں گی۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں وہ عورت پہنچی اور اس نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو عورت کیا دیکھتی ہے کہ یہاں پر مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہے، ہیرے جواہرات، کافی سارا سونا پڑا تھا۔ وہ عورت ایک دم حیران ہو گئیں اور وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہیں تو مال ویسے کا ویسا ہی رہا، اور جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور وہ عورت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو سادگی میں رہتی ہیں اور آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم اختیار نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اس دنیاوی دولت کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا،
اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی بھی خود پیسا کرتی۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر قصہ پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔